وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. میرے بھائیو، آج کے اس دور میں جب کہ ہر انسان مادے کے اوپر گفتگو کر رہا ہے، ہر جگہ دنیا داری اور پیسے کی بات چل رہی ہے، لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، چونکہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اسلام کے اندر. لیکن افسوس کی بات کیا ہے، جس چیز سے اللہ نے پہلے ہی ڈرا دیا ہم لوگ اسی میں جا کے پڑ گئے. کیا کہا تھا؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی سے دھوکہ نہ کھانا، دنیا داری سے دھوکہ نہ کھانا. آج اسی سے دھوکہ کھا کر ہم مسلمان شکستی کے راہ پر نکل چکے ہیں. حالانکہ قرآن خود کہتا ہے ان ھذا القرآن، یہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. آپ بھوکے آئیں گے تو پیٹ بھر کر لے جائیں گے، لیکن جو پیٹ بھر کر رہے گا ہر وقت تو قرآن سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا ہے. کتنا زبردست کلام ہے، اس کے اندر کتنی کشش ہے، اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے. اتنا ہی کافی ہے کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں کم سے کم ملتی ہیں. اب آپ بتائیے، ایک چھوٹا سا آپ ایسے سامان ہلا دیجئے مثال کے طور پر ہاتھ سے، اور آپ کو کہا جائے 10 ریال ملے گا، سبحان اللہ، آپ چاہیے گا 50 مرتبہ ہلائیں، 100 مرتبہ ہلائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینا چاہتا ہے آپ کو. اور یہی وجہ ہے کہ جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کو ڈبل ثواب. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محنتوں کی کتنی قدر کی ہے، اور جو ماہر ہے برابر پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ ہوگا؟ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اسی قرآن کے اہتمام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیقیت کا لقب دے دیا تھا. زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں کو کون پوچھتا تھا؟ کوئی پوچھتا تھا نہیں. عمر کو فاروق کہا گیا قرآن سے جڑنے کی بنا پر. بتائیے عثمان رضی اللہ عنہ جن کو ذی النورین ہم کہتے ہیں، ان کو غنی کا خطاب دے دیا گیا تھا. کس بنا پر؟ قرآن پر عمل کرنے کی بنا پر، اپنی زندگی کو سنوارنے کی بنا پر. علی رضی اللہ عنہ، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیر خدا کہا جاتا ہے، اللہ کا شیر کہا جاتا ہے. کس بنا پر؟ زمانہ جاہلیت میں ان کا وہ ویلو نہیں تھا جو ویلو اسلام لانے کے بعد ہو گیا ہے. بلال کو کون پوچھتا تھا؟ کوئی پوچھتا تھا؟ کوئی نہیں پوچھتا تھا. لیکن جب اسلام میں آئے، اللہ اکبر، اتنی قربانی پیش کی کہ اسلام کے پہلے مؤذن ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں کھٹ کھٹ کی آواز سن رہے ہیں. سبحان اللہ. آج ہماری ساری مشکلات کا حل قرآن ہے، لیکن آج ہم نے سب سے زیادہ قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، بلکہ اس کے خلاف سازشیں چلتی ہیں کہ تم قرآن نہیں سمجھو گے. سبحان اللہ. نیوز پیپر کے سارے نیوز ہم سمجھ لیں، لکڑی کے کام کرنے والے لکڑی کے سارے کام سمجھ لیں، میکینک گاڑی کے سارے کام سمجھ لیں. قرآن کتنا مشکل اللہ نے بھیج دیا انسانوں کے اوپر کہ ہر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے اس کو. جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ سازش ہے مسلمانوں کی، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو تو نصیحت پکڑنے کے لیے آسان کر دیا ہے. سورہ قمر میں 6 سے 7 مقام پر 7 مرتبہ اللہ نے بیان کیا ہے. افسوس کی بات کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے لیکن دل ناکارے ہو چکے ہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان بھی ہے، کان بیکار ہو چکے ہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں بھی ہیں لیکن آنکھیں ورک نہیں کر رہی ہیں اپنا. اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے. بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے. میرے بھائیوں، دلی ٹینشن ہو قرآن کو پکڑیے، شفا حاصل کرنی ہو قرآن کو پکڑیے. وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ اکبر، جتنا قرآن پڑھیں گے اتنے ہی دلی سکون اطمینان آپ کو حاصل ہوگا. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، بلکہ بڑے بڑے کفار نے جب قرآن کو سنا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اکبر، ان تفاصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن ایک بات سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں تاکہ ہم اور آپ اس کو حفظ جان بنائیں، اوڑھنا بچھونا قرآن کو بنائیں، اور ایک روٹین بنا لیں کہ ہم اور آپ روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے. پھر دیکھیے زندگی میں کس طرح انقلاب پیدا ہوتا ہے. برکت زیادہ کمانے سے نہیں ہوتی ہے، آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا. برکت کب ہوگی؟ جب آپ اللہ کو خوش کیجیے گا. اللہ خوش ہوگا تو برکت دے گا. خواہ آپ جتنا بھی زیادہ کما لیں، اللہ خوش نہیں ہے تو برکت ہونے
ہونے کو نہیں ہے۔ آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ بہت سارے علماء نصارہ، علماء یہود جب قرآن کو سنتے تھے، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے اللہ ہم بڑے بڑے علماء ہیں اپنی قوم کے، لیکن جب ہم نے قرآن کو سنا ہم ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد ہمیں شاہدین میں سے لکھ دے، گواہوں میں سے لکھ دے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق۔ ہم ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ اللہ کی طرف سے واضح دلائل آ چکے ہیں۔ اور اس طریقے سے قرآن سن کر رونے والوں کے دلائل، رونے والوں کے قصے بے شمار ہیں۔ لیکن میں آپ سے اخیر میں یہی کہنا چاہوں گا، اس امت کا حال پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے اور کن مراحل سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا اور آپ کا علاج، ہماری بیماریوں کا علاج صرف اور صرف قرآن کریم ہے، صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ اللہ رحم فرمائے امام مالک، امام دار الہجرہ کے اوپر، انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا جس چیز نے اگلوں کی اصلاح کی ہے اسی چیز سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس میں عقیدہ ہے، اس میں عبادات ہیں، اس میں معاملات ہیں، اس میں اخلاق ہیں۔ اسی لیے اماں عائشہ سے سوال کیا گیا کہ پیارے حبیب کا اخلاق کیا تھا؟ کوئی لمبے چوڑے تقریر نہیں کی تھی، انہوں نے لمبی چوڑی تقریر نہیں کی تھی، صرف ایک جملہ کہہ دیا تھا، پیارے نبی کا اخلاق قرآن کریم تھا۔ لیجیے، یہ تھیوریٹیکل بک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی قرآن زمین پر چل رہے تھے۔ جی اسی کی ضرورت آج ہمارے اندر ہے، آج آپ کے اندر ہے کہ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، ایک روٹین بنا لیجئے۔ روزانہ ہم 3 آیتیں پڑھیں گے، زیادہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ پڑھیں گے۔ 1 ماہ 2 ماہ کے بعد مجھے بتائیے گا کہ آپ نے قرآن سے کتنا استفادہ کیا ہے۔ غیر مسلم لوگ جب مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا، ماشاءاللہ آ کر اسلام قبول کرتے ہیں، خود سے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے کچھ چھوڑا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، ہم تمام لوگوں کو قرآن پر چلنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کی زندگی میں قرآن کو داخل کر دے، اور جو قرآن کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرتا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کا پورا پورا حصہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اخیر میں ایک اعلان کر دوں آپ کے سامنے، پاکستان کے مشہور واعظ خطیب عبدالرحیم کلیم صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی اچھی خطابت ہوتی ہے، آواز بھی بڑی پیاری ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لگے گا آپ کو کہ سنتے رہیں، کیا کریں، سنتے رہیں۔ تو جالیات میں جمعہ کو عشاء کے بعد تشریف لا رہے ہیں، آپ سب لوگ آئیے، اور جو آپ کے دوست احباب ہیں انشاءاللہ ان کو بھی بتائیے، اور یہ گارنٹی ہے، پکی بات ہے کہ انشاءاللہ ہر آدمی کو ان کا بیان پسند آئے گا، ہر آدمی کو، کوئی ایسا آدمی نہ ملے گا جو کہے کہ پسند نہ آئے۔